اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا لاہور سے سلام۔ دوستوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اتوار کا دن ہے، امید ہے آپ بھی چھٹی منا رہے ہوں گے۔ اور آج جو میں آپ کے سامنے سر تجزیہ کرنے لگا ہوں نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اور عمران خان کا جو 1 سال کی کارکردگی ہے، اس 1 سال کی کارکردگی پر عمران خان کی جو کارکردگی ہے اس کا دھرنے پہ کیا اثر پڑے گا، اور عمران خان کی کارکردگی یہ بلا تعصب آج میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کے نزدیک میں اینٹی عمران ہوں، کسی کے نزدیک میں اینٹی شہباز ہوں، تو کوئی کس طرح تبصرہ کرتا ہے، کیونکہ شہباز شریف کے خلاف بھی میں نے کافی ویڈیو بنائی ہیں، عمران خان کے خلاف بھی، لیکن جو حالات ہوتے ہیں اس طریقے سے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ عمران خان کے 1 سال کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا دھرنے کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں مختلف لوگوں کو یہ میں نے 2 دن سروے کیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ملوں کہ جو غیر جانبداری سے تبصرہ کر سکیں۔ تو میں نے ایک سوال رکھا ہے کافی لوگوں کے سامنے کہ مجھے جی کوئی بھی عمران خان کی 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے کسی بھی شعبے میں کوئی اچھی بات بتائیں۔ تو آپ دوست سر یقین کرو حیران ہوگے کہ مجھے کوئی بھی ٹھوس طریقے سے 1 سال کی کارکردگی پر کوئی بھی تعلیمی شعبے میں، صحت کے شعبے میں، اور امن و امان کے شعبے میں، سیاسی شعبے میں، اور کسی شعبے میں بھی مجھے کسی نے بھی کوئی واضح طریقے سے کوئی پالیسی نہیں بتائی۔ اب دوستو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جتنے شعبے میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک کلرک آئے، وہ ملے، مجھے کہتے جی میں لاہور کے جناح اسپتال میں گیا تھا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس میں راڈ ڈلا ہوا ہے، میں نے اس کا ایکس رے کروانا تھا۔ تو پہلے وہ ایکس رے 300 روپے میں ہو جاتا تھا، تو اب میں وہ شام کے اوقات میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ 1700 روپے لگے گا۔ تو میں بغیر ایکس رے کروا کے آ گیا، کیونکہ حالیہ جو عمران خان نے ہسپتالوں میں یہ سسٹم کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ پرائیویٹ، شام کو وہ پرائیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اور بھی اگر آپ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو دوائیاں بے تحاشا مہنگی ہو گئی ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں، میں آپ کو چھوٹا سا ایک بتاتا ہوں، اور اس کا اثر ہر جگہ پڑ رہا ہے، دوائیوں کے مہنگا ہونے کا اثر ہر جگہ پڑ رہا ہے۔ میں 2 دن پہلے منصورہ کے ہسپتال میں کسی کام کے سلسلے میں گیا، تو وہاں پرچی جو بنتے ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں 50 روپے کی پرچی بنتی ہے۔ تو جب میں نے پرچی بنوائی تو مجھ سے انہوں نے 1000 روپے لیا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ دن کے اوقات میں ہم یہ پرچی 50 کی بناتے ہیں، شام کو یہی ڈاکٹر پرائیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ہم 1000 روپے بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو سارا ٹرسٹ کے ذریعے چل رہا ہے، تو اس کو آپ اتنا کمرشل کر رہے ہیں۔ غریبوں کے لیے آپ پوری جماعت اسلامی جو ہے نا چندے مانگتی ہے پورے پاکستان سے، دنیا سے، اور یہ ہسپتال بنتے ہیں، فنڈز آتے ہیں، لوگ دیتے ہیں پرماننٹ، اور آپ ایک پرچی کا 1000 روپیہ، اور وہاں پہ کم از کم کوئی 15-16 جو ہے نا وہ پیشنٹ بیٹھے تھے جنہوں نے 1000 روپے کی پرچی بنائی۔ تو اس کا میرا مقصد کہنے کا یہ کہ اس کا اثر بھی پرائیویٹ اداروں پہ بھی پڑ رہا ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات میں کہتا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے کہتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ایجوکیشن اور صحت۔ میرے ایک کالج کے پرنسپل سے بات ہوئی، اور وہ پرو عمران صاحب تھے، نام ان کا نہیں بتاتا۔ میں نے اس پرنسپل صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ مجھے سچ بتائیں، سچ کہ کیا تعلیمی شعبے میں یہ 1 سال ہو گیا کوئی کسی قسم کی تبدیلی ہوئی؟ قسم خدا کی اس نے کہا جی بگ زیرو، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی نئی چیز ہلچل کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نوٹس نہیں آیا، کوئی ایشو نہیں آیا۔ اور خاص طور پہ چونکہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے، بزدار کے حوالے سے تو سر زیرو کام ہے، زیرو۔ یہ ضد پہ لگا ہوا ہے عمران خان، اور جس طرح شعبے تباہ ہو رہے ہیں نا، تو پنجاب اس نے تباہ کر دیا۔ جو سڑک ٹوٹی ہے وہ آج تک نہیں بنی، 1 سال میں جو ٹوٹ گئی ہے وہ نہیں بنی۔ تو دوستو یہ حالات ہیں۔ پھر آپ جرنل حالات کریں، پیٹرول جب عمران خان آیا تو آپ دیکھیں کہ 62 روپے کا لیٹر تھا، 62 روپے کا،
آج 113 روپے کا ہم ڈلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی پارٹی کے تعصب ہونے کی بات نہیں ہے۔ ڈالر دیکھیں، ڈالر کا تو یقین کریں، میں جب دوسرے ملکوں سے موازنہ کرتا ہوں نا، خدا کی قسم مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا ہے جس دن سے کہ ہم افغانستان سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اب میں تو روؤں نہیں تو میں کیا کروں، مجھے رونا آتا ہے۔ 81 افغانی روپے ہوں تو ان کو $1 ملتا ہے، اور ہمارا 150 روپے ہو تو $1 ملتا ہے۔ بنگلہ دیش کا 82 ہوں تو $1 ملتا ہے۔ بتائیں ہماری معیشت کدھر گئی ہے؟ پیٹرول سستا ہوا ہے، مہنگا ہوا ہے نا، مہنگا ہوا ہے۔ پھر جناب آپ عام چیزیں دیکھ لیں، یوٹیلٹی سٹور کی ہر چیز مہنگی گئی ہے۔ یہ ابھی کل میں نے نیسلے کا دودھ لیا، 130 روپے کا پرسوں تھا، کل میں گیا تو انہوں نے کہا جی 140۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی پیچھے سے ریٹ بڑھ گئے ہیں، یہ دیکھو اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے، 10 روپے فی لیٹر انہوں نے یکدم بڑھا دیا۔ یہ کل کی بات ہے، اس سے پہلے تو 100 کا تھا، پھر 110 کا، پھر 20 کا، اب 30 کا، اور اب 40 کا ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھیں، اور پھر ڈالر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوائیوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روٹی، نان، میں کہتا ہوں کوئی شعبہ دیکھ لیں، یار عمران خان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کس طرح کریں؟ بتائیں کس طرح کریں؟ کوئی مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ جس کا میں یہ ویڈیو بنا کے کہوں کہ ہاں یہ عمران خان نے کی ہے۔ ابھی حاجی جو واپس آئے ہیں ان کا وہاں برا حال تھا، اور 1.5 لاکھ روپے فی حاجی جو ہے نا، انہوں نے سبسڈی ختم کر کے تو اس سے فالتو لیا 1.5 لاکھ روپے۔ ٹیکسوں کی بات کریں تو آپ بات ہی نہ کریں، ٹیکس یورپ و امریکہ والے اور سہولتیں افریقہ والے، ساؤتھ افریقہ اور ایتھوپیا، صومالیہ والی بھی نہیں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ کس شعبے کو دیں؟ نہ تعلیم نے آپ نے کوئی کام کیا ہے، امن و امان کا برا حال ہے، بچوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ہو رہے ہیں، اغوا، ڈکیتیاں، چوریاں، سب کچھ بڑھ رہا ہے۔ غریب، یہ دیکھیں مل والا مجھے کل ملا ہے بندہ فیصل آباد کا، اس نے کہا جی یقین کرے ساری یہ جو ملیں ہیں نا جو یہ بناتے ہیں وہ ساری بند ہو گئی ہیں۔ اور ایک مزدور کی روتے ہوئے ویڈیو آئی ہے کہ جی ہم دہاڑی نہ کریں تو ہم گھر میں کھانا نہیں بنا سکتے، 400 روپیہ 300 روپیہ دہاڑی۔ اور وہ یہ دیکھیں پوری مل کا اس نے بتایا ساری مل جو ہے نا وہ بند پڑی تھی، انہوں نے کہا ملیں بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، یہ بڑے بڑے کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور معیشت جو ہے نا برا حال ہے اس کا۔ انٹرنیشنلی ہم سیاستدانوں کی بات نہیں مانتے، ہم فضل الرحمان کی بات نہیں مانتے، نواز شریف پیپلز پارٹی کی، ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بتاؤ کیا جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہوا ہے؟ کس چیز میں اضافہ ہوا ہے؟ اور عمران خان آئے دن جو ہے نا وزارتیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ ایک وزارت میں آتا ہے، وہ تھوڑی سی اس کی ہو نو جب اسے ہونے لگتی ہے وہ کہتے ہیں تمہاری کارکردگی نہیں ہے، اور اس کو بدل دیتا ہے۔ اور صرف کابینہ کے اجلاس کی باتوں کا وہ غور کرتا ہے، کابینہ والے کہتے ہیں عمران خان شاباش شاباش شاباش۔ کشمیر کے مسئلے میں کرے ٹھیک ہے، انہوں نے تقریر اچھی کی ہے، لیکن کسی اسلامی ملک کی حمایت ملی ہے؟ کسی ایک کی بتا دے، جس کا طیارہ لے کے بھی عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے، اس نے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیا، حتیٰ کہ ہمیں 16 ووٹ 47 میں سے نہیں ملے کہ ہم قرارداد ہی پیش کر دیتے، چاہے فیل ہوتی یا پاس ہوتی، پیش کرنے کے لیے بھی ہمیں نہیں تھا۔ تو دوستو یہ میرا تجزیہ ہے۔ اب اس تجزیے کے بعد آگے آ جائیں یہ مولانا فاض صاحب کا دھرنے کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 10% لوگ نیوٹرل لوگ جو تھے نا، نیوٹرل، اس میں سے 10% لوگ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے نہیں ہیں، وہ اس مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہو کے دھرنے میں جائیں گے۔ وہ جائیں گے، وہ کیا کریں؟ انہوں نے زندہ نہیں رہنا۔ اب دیکھیں ابھی تاجروں کی ملاقات جو ہے نا وہ ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، ان کو ٹائم دینا بھی غلط تھا، ملاقات کرنا بھی غلط تھا، ان کا وہاں تاجروں کا جانا بھی غلط تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہماری پالیسیاں نہیں بنا سکا۔ تاجروں کی ہڑتالیں جاری ہیں، ڈاکٹروں کی ہڑتالیں جاری ہیں، یہ ہم ایک چائے کا کپ پیتے ہیں اس کے اوپر 10-12 روپے کا ٹیکس ہم دے دیتے ہیں۔ تو ٹیکسوں کے حوالے سے برا حال ہے جی، 50,000 سے اوپر کی ہے تو وہ کریں۔ اچھا اب ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے تھے نا وہ ڈر گئے ہیں۔ یہ ابھی آج بھی وہ ان کے جو ہمارے نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کے جوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ تاجر طبقہ جو ہے نا وہ ڈرے نہیں،
और क्या, लेकिन वो डर गए। वो इमरान कहता है कि आपने किधर से पैसे लिए हैं। जितने सियासतदान उन्होंने पकड़े हैं ना, उनको उन्होंने कहा कि तुम्हारी आमदन से ज़्यादा असासे हैं और तुम बियॉन्ड मीन्स, यानी कि जितने आपके नज़र आते हैं ना कि 1 लाख कमाते हैं तो 5 लाख आपका महीना, तो ये बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो हर बंदा उसमें पकड़ा जा सकता है। यकीन करें, हर बंदा, मेरे समेत हर बंदा कि बियॉन्ड मीन्स का मतलब ही यही है कि आप ने 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो इनकम इतनी, आप टैक्स नहीं देते तो कहाँ से आते हैं। तो डर खौफ पैदा कर दिया है। अब ना कोई बैंक वालों का कारोबार है। मैं बैंक के मैनेजर को मिला हूँ, नाम नहीं लेता, हबीब बैंक के, उसने कहा जी हमारा भी मंदा हाल है, कोई लोग आके डिपॉजिट उल्टा निकलवा रहे हैं, डाल नहीं रहे, क्योंकि ऊपर से पूछ-गूछ शुरू है, FBR की नाजायज़ पूछ-गूछ शुरू है। कोई फील्ड एक ऐसी नहीं है। तो अब इमरान खान को लोग यही कहने लग गए हैं कि जब साल को थोड़ा नहीं होता, साल थोड़ा नहीं होता ट्रैक पे आने के लिए, साल काफ़ी होता है। अच्छा वो हो गया, चलें जी इधर साल हो गया, पंजाब में साल हो गया। KPK में तो 5 साल पहले हुकूमत थी, 1 साल, ये 6 साढ़े 6 साल हो गए। तो वहाँ क्या तब्दीली आई है? वहाँ एक मेट्रो नहीं बन सकी, जिसका ताना रोज़ ही अपोजिशन इमरान खान को दे रही होती है, PTI को दे रही होती है। सड़कों का बुरा हाल है, गंदगी है। पेशावर में आप जाके देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरह की तब्दीली आई है। तो दोस्तों ये बड़े हालात ख़तरनाक हैं। अब ये देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब को मज़ीद टाइम दिया जाए, या अगर मज़ीद टाइम देते हैं तो लोग और गुर्बत से मरना शुरू हो जाएंगे। ये सर्वाइवल का मसला हो गया है, सर्वाइवल का। 1 करोड़ आदमी मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया, ये सर्वे आया है। पहले अगर 6 करोड़ थे ना, अब 7 करोड़ हो गए जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मज़दूर परेशान, किसान परेशान, ताजिर परेशान, डॉक्टर परेशान, वकला परेशान, सियासतदान तो परेशान हैं ही हैं। तो अब ये देखना है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान को बिल्कुल भट्ठा बैठने दिया जाए, या नए इलेक्शन करवा के तो सारा कुछ नया सिलसिला किया जाए, ये अब देखना है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो धरने का ऐलान किया है ना, ये जो 10% आपको मैं लोग कह रहा हूँ पूरी आबादी का, वो चाहे वो मजहबी हैं नहीं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी में हैं नहीं, वो लोग उधर जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग ताउन ना भी करे तो उनके भी 10% कारकुनान फजल रहमान साहब के पास जाएंगे। और आज आपको एक और मैं बता दूं, फजल रहमान साहब की आप स्पीच देख लें। वो कह रहे हैं जी हमारी जो कुलिया नंबर 1 पहले चलेगा धरना, फिर कुलिया नंबर 2 हम नहीं बताते, कुलिया नंबर 3 भी नहीं बताते कि हमने क्या करना है। दोस्तों मेरा ये ज़ाती आइडिया है कि ये अब फजल रहमान को नया इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उन्होंने तो आपको पता है 10-12 सीटें लेनी होती हैं, कोई हुकूमत तो नए इलेक्शन से उनकी नहीं बन सकती, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की बन सकती है, वो इसके साथ मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे। तो ये फजल रहमान साहब धरना फिर क्यों दे रहे हैं? ये धरना इसलिए दे रहे हैं कि वो धरने में आएँ, हुकूमत गलतियाँ करे, लोग मरें, सारा कुछ हो, फिर चूँकि वो मिलियन का होगा, लाखों लोग होंगे, तो जो मैं आपको अंदर की ये बात बता रहा हूँ कि फिर फजल रहमान साहब इलेक्शन का मुतालबा नहीं रहेगा, फिर इनकलाब की बात होगी, इनकलाब की। ठीक है, ये सुर्ख इनकलाब की बात मौलाना फजल रहमान साहब एंड पे करेंगे। कुलिया नंबर 2 और 3 यही है दोस्तों। फिर वो इनकलाब के ज़रिए इमाम ख़ुमैनी वाला इनकलाब कह लें, या ये जो भी इस्लामी मुल्कों में इनकलाब आते हैं जिससे बग़ैर इलेक्शन के लोग हुकूमत पे काबिज़ हो जाते हैं, तो ये लोगों मेरा दोस्तों ये तज्ज़िया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फजल रहमान का धरना भी कामयाब हो जाएगा। और अब आप मेरी वीडियो देख के कहें कि इमरान खान को मज़ीद वक्त देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, हम गहराई में जा रहे हैं, हम कुएं में गिर रहे हैं। अब आप फैसला करें कि हम क्या करें। थैंक यू वेरी मच।